شریف میں یہ کیسا پیر ہے جو کعبہ میں پڑھتا ہے؟ تو ایک لیڈیز نے اس کی دعوت کری کہ واہ بڑا اچھا پیر مل گیا ہے جو کعبہ دیکھتا ہے، مقدر دیکھتا ہوگا۔ مرغے کی ٹانگ پکائی، ٹانگ سمجھتے مرغے کی، اب پلیٹ میں رکھ کر چاول پکا کر اوپر سے رکھ کر کے دسترخوان پہ رکھ دی کہ بابا بسم اللہ شروع کیجئے۔ تو پیر نے کہا کمبخت مریدا، سوکھا چاول کھاؤں گا، سالن تو لا۔ اندر گئی، سالن تو نہیں، ڈنڈا لے کے آئی اور 4 ڈنڈے مار کے کہتی کمبخت کعبہ نظر آ رہا ہے اور چاول کے نیچے ٹانگ نظر نہیں آ رہی ہے۔ بچو ایسے پیروں سے۔ پیر شریعت کا پابند ہوتا ہے، پیر جو ہے عالم اہل سنت ہوتا ہے، پیر جو ہے شریعت و طریقت والا ہوتا ہے، جو خود ہوشیار ہوتا ہے مریدوں کو بھی ہوشیار کر دیتا ہے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ تو بتاتا ہوں۔ ایک پیر صاحب اللہ کے ولی نام حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ ہے، منگل کا دن تھا، انتقال فرما گئے۔ جنازہ جا رہا تھا، راستے میں ایک بڑھیا مل گئی، کہا کس کا جنازہ ہے؟ کہا حضرت شمس الدین کا۔ بوڑھی ماں پکار اٹھی، واہ میاں دنیا میں تھے پیر، مر گئے منگل کے دن۔ بڑے پیر صاحب تھے تو جمعہ کے دن کیوں نہ مرے؟ اتنا کہنا تھا، اللہ کے جلالی ولی اٹھ کے بیٹھ گئے، فرماتے لے بڑھیا جمعہ کے دن ہی مروں گا میں۔ سبحان اللہ! جب عام انسان زندہ ہے تو ولی کا عالم کیا ہوگا، اور جب ولی زندہ ہے تو ہمارے نبی کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ محبت سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا جھنڈا پر 3 سطریں ہیں اور ہر سطر کی لمبائی 1000 سال میل کے مسافت کے مقدار۔ سرکار فرماتے ہیں اسی جھنڈے کے نیچے سارے غلاموں کو لے لوں گا، انبیاء بھی اسی کے نیچے، رسول بھی اسی کے نیچے، اغواس بھی اسی کے نیچے، اختاب بھی اسی کے نیچے، اور ہم سارے سنی مسلمان بھی اسی جھنڈے کے نیچے۔ سرکار فرماتے سب کو لے کر عرش کے دائیں جانب ایک بلند ٹیلا ہے، اسی ٹیلے پر چڑھ جاؤں گا تو خدا کی طرف سے مجھ کو شفاعت کی اجازت ملے گی، اور اسی بلند ٹیلے کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو کسی نبی کو نہیں ملے گا، کسی رسول کو نہیں ملے گا، یہ مقام ملے گا تو ہمارے نبی کو ملے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے یہ کس کو قدرت ملی ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ مقام محمود مقام شفاعت کو کہتے ہیں۔ حدیث پاک 2-4 سن لو، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ تو سنا دو۔ مسلم شریف جلد اول صفحہ 113 باب دعاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 17-18-19 عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انه رفع يديه وقال اللهم امتي 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 وبكى فقال الله تعالى يا جبريل اذهب الى محمد وربك عالم فصله ما يبكيك فآتاه جبريل عليه السلام فأخبره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بما قال وهو عالم فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل سنرضيك في أمتك ولا نسوءك۔ سبحان اللہ! پورے دنیا کے بدعقیدوں کو چیلنج ہے، تم سب جگہ ایک جگہ بیٹھ جاؤ سر جوڑ کر، اور زبانی نہیں کتابیں دیکھ کر حدیثیں پڑھو، پسینہ آ جائے گا مگر اعلیٰ حضرت کا غلام سناتا ہی رہ جائے گا۔ سبحان اللہ! محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ایک بار سرکار مدینہ ہماری اور آپ کی محبت میں رب کے حضور دعا کریں کہ اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، اور دعا کرتے کرتے حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا جبریل سدرہ چھوڑ دو، حبیب کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے حبیب سے پوچھو رونے کی وجہ کیا ہے۔ مگر جبریل جانے سے پہلے سن لو، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ میرا حبیب کیوں رو رہا ہے۔ رب نہ جانے گا تو کون جانے گا؟ انداز بیان تو دیکھیے، جبریل امی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کے رونے کی حالت دریافت فرما رہا ہے، تو جبریل سے آقا نے فرمایا رب سے کہہ دینا امت کو بخشوانے کے لیے رو رہا ہوں۔ جبریل نے جا کر عرض کیا تو رب فرماتا پھر سے جا حبیب کے پاس کہہ دینا رونے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت کا دن آئے گا تو آپ کا رب آپ کو اپنی امت کے بارے میں راضی فرما لے گا۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا ہے، دریا بہا دیا ہے، اور غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ! چنانچہ 2 حدیث اور سن لو، محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔
دو حدیث سناؤں نا ابھی؟ ارے ابھی تو ہم نے شروع بھی نہیں کیا. میں تو انڈیا میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھو نا 2.5 3 گھنٹے تقریر کرتا ہوں. سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ. سنو ایک لمبی حدیث ہم سنا ہی دے آپ کو. بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 810 باب ما کلا حتی شب حدیث نمبر 1 17 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 عن انس قال قال ابو طلحہ لام سلیم لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضعیفا فهل من عندك شيء قالت نعم فاخرت قراصا من شعير ثم اخرت خمارا فلفت الخبز ثم دسته تحت صوبي وارسلني الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت على باب المسجد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوموا فانطلقت حتى جئت ابا طلحه فقال ابو طلحه لام سليم قد جاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله رسوله اعلم. کتنی پیاری لمبی چوڑی حدیث میں نے آپ کو سنا دی. ترجمہ کرنے سے پہلے بڑے پیر پیرانے پیر غوث اعظم کا ایک واقعہ سن لو. سبحان اللہ. بڑا پیارا واقعہ ہے. یہاں نبی کے بھی دیوانے ہیں, غوث و خواجہ کے بھی دیوانے ہیں. سبحان اللہ. بڑا پیارا واقعہ ہے. دیکھو یہ اور بات ہے, کسی کو اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے علم عطا فرما دے تو یہ اور بات ہے, مگر ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. چاہے مدرسہ میں پڑھ کے عالم بنے, چاہے بلا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو عالم بنا دے, مگر عالم ہونا ضروری ہے. جو عالم نہیں ہوگا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ قرآن میں ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے علماء علم والے ڈرتے ہیں. ولایت کے لیے خشیت ضروری ہے, خشیت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اس لیے جاہل پیر نہیں ہو سکتا, جاہل ولی نہیں ہو سکتا. یا اور بات ہے کوئی ان پڑھ ہو اور اللہ تعالیٰ خود اس کو علم عطا فرما دے, بڑا عالم تو ہونا ضروری ہوگا نا بھائی. تو دیکھو بڑے پیر پیرانے پیر غوث اعظم, سبحان اللہ. غوث اعظم کی بارگاہ میں مسلسل کئی بار حاضری میں نے دی. سبحان اللہ. غوث اعظم پڑھے بھی اور پڑھائے بھی, اور غوث اعظم جیسا مدرسہ بنگلہ دیش میں ہو سکتا ہے, پوری دنیا میں ہو سکتا ہے. کیسا مدرسہ غوث پاک کا. فرماتے جو میرے مدرسہ میں نہ بھی پڑھے اور میرے مدرسہ کے صحن سے گزر جائے تو جنتی ہو جائے گا. سبحان اللہ. کیسا مدرسہ ہمارے غوث پاک کا, گزر جاؤ تو جنتی ہو جاؤ. بولو گزر جاؤ تو. ایک بار غوث پاک اپنے مدرسہ میں نماز کا ٹائم تھا, وضو فرما رہے تھے. ایک شاگرد پانی گرا کر وضو کرا رہا تھا, تو غوث پاک نے 16 لوٹا سے دونوں ہاتھ کو دھویا, ایک لوٹا سے چہرہ کو, ہاتھ کو, پیر کو دھویا. مرید نے عرض کیا سرکار آپ نے فرمایا ہے کہ وضو کرنے میں اگرچہ نہر کے کنارے رہو, پانی استعمال کرنے میں فضول خرچی نہ کرو. آج میرے آقا آپ نے 17 لوٹا سے کیسے وضو فرمایا؟ غوث اعظم فرماتے دھوکہ ہو رہا ہے. عرض کرتے حضور میں ہی تو پانی گرا رہا تھا. فرماتے نادان سن لے, جب تو میرا ہاتھ دھلا رہا تھا تو میری نظر اچانک لوح محفوظ میں چلی گئی. میں نے دیکھا تمہارے نام کے آگے لکھا تھا انہ من اہل النار, یہ تو جہنم میں جائے گا, جہنمی جوان ہے. تو عبد القادر کی غیرت کو گوارا نہ ہوا, میرا ہاتھ دھلانے والا جہنم میں جائے. تو 16 لوٹا سے میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا, جہنم کی آگ بجھا رہا تھا. آگ بجھ گئی اور لکھا گیا کہ تو جنتی ہو گیا. تو اس کے بعد ایک لوٹا سے میں نے وضو کیا ہے, ایک لوٹا سے وضو کیا ہے, 16 لوٹا سے جہنم کی آگ بجھا رہا تھا. ہمارے پیر مفتی اعظم فرماتے ہیں یا غوثی اعظم خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے, کرو ہم پہ فضل و کرم. غوثی اعظم یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوثی اعظم. اور استاد زمن فرماتے ہیں اسیروں کی مشکل کشا غوث. اور استاد زمن فرماتے ہیں اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم, فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا, مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم. جب غوث پاک ایسے ہیں تو غوث پاک کے نانا کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ.
جب محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ لمبی حدیث تو ابھی رہنے دو، اچانک ایک حدیث یاد آ رہی ہے، پہلے اسے سنا دوں، جو بخاری شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ ابو داؤد شریف کا صفحہ 332، مسلم شریف کا صفحہ 354، بخاری شریف جلد اول پارہ 7 صفحہ 259، باب اذا جامع فی رمضان، حدیث نمبر 1 کا 17، 21، 22، 23، 24 کے اندر۔ سنو کیسی پیاری حدیث ہے، مچل جائیں گے، سبحان اللہ۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله، قال ما هلك؟ قال قد وقعت على امرتي في رمضان، قال فهل تجد ما تعتق رقبه؟ قال لا، قال فلن تصوم شهرين